موقع دے رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے گفتگو جاری ہے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے 5 اگست کی مناسبت سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مقبوضہ کشمیر کی بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی لاک ڈاؤن، مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی بھارتی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی، یہ سب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ناگزیر ہے۔ آج کے دن افواج پاکستان مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو ان کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور غیر قانونی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حکومت پاکستان ان کے موقف کا مکمل حمایت کا اعادہ کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ گزشتہ پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا کہ اب ہمارا انٹریکشن تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ مختلف امور میں قومی اور داخلی سلامتی سے جڑے مسائل، دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے مؤثر اقدامات اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے گائے بگائے آگاہی نہایت ضروری ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں افواج پاکستان کے زیر انتظام سوشل منور یعنی کہ معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کے تحت کیے گئے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے 2024 میں کیے جانے والے کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں ہونے والے آپریشنز کا احاطہ کرتے ہیں۔ دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 23,622 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں صرف گزشتہ 15 دنوں میں 2045 آپریشن کیے گئے ہیں۔ صرف ان 15 دنوں میں آپریشنز کے دوران 24 دہشت گرد واصل جہنم کیے گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، حکومت پاکستان نے حال ہی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالعدم TTP کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے۔ آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشت گرد خارجی پکارا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، نہ تو یہ کوئی تحریک ہے اور نہ ہی اس کا دین اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق ہے۔ حالیہ دنوں میں 28 اور 29 جولائی کو ضلع مومن میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک اہم آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے خارجی قاری عرف ناری کو جہنم واصل کیا گیا۔ اسی طرح ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں ایک اہم خارجی دہشت گرد صفت عرف منصور کو جہنم واصل کیا گیا۔ خارجی صفت 12 دسمبر 2023 کو درابن میں خودکش بم دھماکے میں سہولت کاری سمیت علاقے میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ خواتین و حضرات، سال 2024 کے پہلے 7 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران 139 بہادر آفیسرز اور جوانان نے جامِ شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے مکمل طور پر فوکسڈ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد اور اس سے جڑی دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔
خواتین و حضرات، काउंटर टेररिज्म और फौजी ऑपरेशंस के अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा, अफवाज पाकिस्तान बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी अवाम के लिए सोशो इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इनमें बहुत से फलाही काम हैं, जैसा कि तालीम, सेहत, फलाह बहबूद, मुआशी खुद इनसारी और दीगर शोबाजात के प्रोजेक्ट्स जो फौज, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुकम्मल करती है। अफवाज पाकिस्तान की खुसूसी तवज्जो KPK के जमशुदा अजला और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों पर है। इसके अलावा फिलहाई मनसूबे इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी जारी हैं या पाया तकमील तक पहुँचाए जा चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं तालीम के शोबे की। हम सब जानते हैं कि मुल्की तरक्की में तालीम एक बुनियादी हैसियत रखती है। इस हकीकत के पेश नज़र अफवाज पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ बिलखसूस KPK और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में तालीमी वसाइल की फराहमी के लिए जामे इक़दामात किए गए और इस ज़िम्न में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर नए जमशुदा अजला में 94 स्कूल, 12 कैडेट कॉलेजेस, 10 टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया गया है। इन तालीमी इदारों से तकरीबन 80,000 बच्चे तालीम की रोशनी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दो मंसूबे जिनका मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करूंगा। पहला मंसूबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जिसके तहत इन अजला में 1500 मकामी बच्चों बाशमूल मिलिट्री कॉलेजेस में मुफ्त तालीम दी जा रही है। दूसरा मंसूबा इल्म टोलो दा पारा यानी तालीम सबके लिए। इस मंसूबे के तहत खैबर पख्तूनख्वा से 7,46,768 तालिब इल्मों को एनरोल किया गया है, जिनमें 94,000 से ज़ायद का ताल्लुक नए जमशुदा अजला से है। इस मंसूबे के तहत तालीम के साथ साथ नौजवानों को मुआशरे का कामयाब शहरी बनाने के लिए डिजिटल और टेक्निकल स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं। इसी तरह अगर बलूचिस्तान के हवाले से बात की जाए तो 60,000 तालिब इल्मों को 157 स्कूल्स और कॉलेजेस, 12 कैडेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का क़याम सूबाई और वफाकी हुकूमत के ताउन से अमल में लाया गया है। बलूचिस्तान के इन तालिब इल्मों के लिए जो हमारा मुस्तकबिल है, एक जामे स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसमें उनको पाकिस्तान आर्मी की जानिब से तालीम के साथ साथ तमाम सहूलियात और इखराजात भी फराहम की जा रही हैं। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 8,000 से ज़ायद बलूचिस्तान के तालिब इल्म मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में इस वक्त FC और पाक फ़ौज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों को तालीम की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए 92 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनमें 19,000 तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अफवाज पाकिस्तान के ताउन से बलूचिस्तान के 253 तालिब इल्मों को मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स भी दी गई हैं। ख़वातीन हज़रात, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से 171 स्कूल और 3 कैडेट कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें इलाके के 50,000 से ज़ायद तालिब इल्म मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरह सिंध के दूर अफ्तदा इलाकों में भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और 100 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन भी की गई है। अब आते हैं सेहत के शोबे में पाकिस्तान अफवाज के रोल पर। अगर सेहत के शोबे में देखा जाए तो पता चलेगा कि पाक फ़ौज ने पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेशुमार इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मेडिकल कैंप्स में 1,15,000 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। मेडिकल कैंप्स का फोकस KPK और बलूचिस्तान में है, जहां सैकड़ों और हज़ारों मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। तफसीलात आपके सामने हैं। इसी तरह सूबा बलूचिस्तान में सिर्फ 2024 में 87 मेडिकल कैंप्स लगाए गए। मुल्क भर में
پولیو کے مرض کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کی جانب سے حکومت پاکستان کی پولیو مہم میں محفوظ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 66,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار پولیو ٹیمز کے ساتھ پورے پاکستان میں تعینات کیے گئے۔ انفراسٹرکچر کے ضمن میں پاک فوج نے بہت اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں یہاں کروں گا۔ خیبر پختونخوا میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 3,293 منصوبے مکمل کیے گئے، جن میں میر علی ہاسپٹل، ڈیکسن مارکیٹ، ڈگری کالج میرن شاہ، گرلز ہائی اسکول وانا، روڈ وانا بائی پاس کی تعمیر اہم ہے۔ اس کے علاوہ مقامی افراد کے لیے ایگریکلچر پارک وانا اور جندولا مارکیٹ کے علاوہ کچھ اور اہم پروجیکٹس جو فوج پاکستان اور اس کے فلاحی ادارے چلا رہے ہیں۔ شیوا گیس فیلڈ سپن وارم، ایک 150 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بھی جو شیوا گیس فیلڈ کو مین گرڈ سٹیشن سے ملائے گی۔ محمد خیل کاپر مائننگ پروجیکٹ بویا بیگان، کتوویر ہائیڈل پروجیکٹ، زرملان میں 1000 ایکڑ زمین کو قابل کاشت کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے منصوبوں پر مقامی اور غیر مقامی کمپنیاں ان نئے ضم شدہ اضلاع میں کام کر رہی ہیں۔ ان پروجیکٹ سے نہ صرف مقامی لوگوں کو روزگار میسر ہو رہا ہے بلکہ اس کا ایک بہت اچھا حصہ عوامی فلاح و بہبود پر بھی خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے بات کی جائے تو تعلیم، صحت اور صاف پانی کی فراہمی افواج پاکستان کی اولین ترجیح ہے، اور اس سلسلے میں 912 منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جا چکا ہے۔ بلوچستان میں پاک فوج کے تعاون سے سڑکوں اور پلوں کے حوالے سے اہم منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ آرمی چیف کی طرف سے گوادر کے عوام کے لیے تعلیم، صحت، پانی اور روزگار کی فراہمی کے لیے 104 مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے اور کچھ پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ گوادر میں صاف پینے کے پانی کے لیے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔